بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے سبھی دینی بھائیوں کو رمضان المبارک کی آمد پر مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مبارک مہینہ اور اس کی ساعتیں نصیب فرمائی دوبارہ زندگی میں۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اس کی صحیح قدردانی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، سب جانتے ہیں۔ عموماً مساجد میں تراویح کے نام پر مکمل قرآن سننے کا ایک رواج ہے، بلکہ وہ سنت ہے اور اس پر عمل ہے، اور تقریباً مساجد میں تراویح کے بعد یا تراویح کے درمیان یا دوسرے دن فجر بعد یا ظہر بعد جو کچھ تراویح میں قرآن سنا گیا تھا اس کا خلاصہ، تفسیر، وضاحت سنتے ہیں، سنانے کا معمول ہے۔ ضروری سمجھا گیا کہ ایک الگ سوا پارے کے حساب سے روزانہ ہم اپنے چینل کے ناظرین اور استفادہ کرنے والوں کی سہولت اور ضرورت کے لیے روزانہ سوا پارہ تراویح کے حساب سے، قرآن کے حساب سے اس کا خلاصہ اور اس کی وضاحت، مختصر تفسیر اور تشریح پیش کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 تا 5 سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس کی بتائی ہوئی ہر بات 100% سچی ہے، مگر اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتے ہیں، غیب کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، مکمل آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں اللہ کے رضا کے مستحق اور جنت میں داخلے کے حقدار ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 تا 10 میں ہمیں یہ خبر دی گئی ہے، منافق آدمی اس کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں کفر ہو مگر دنیا کے لالچ اور فائدے کے لیے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا ہو۔ ایسی دوہری پالیسی اختیار کرنے والے آج بھی دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا عقلمند اور دوسروں کو بیوقوف سمجھ کر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں کو ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب کی سزا سنائی ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسی دوہری پالیسی اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بری عادت سے محفوظ فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں سبق دیا گیا ہے، جو لوگ دنیا کی خواہش اور لالچ میں خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور دل میں نفاق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا کر پیش کیا گیا۔ جس کا ایمان اس کسوٹی پر پورا اترے گا اس کا ایمان اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ ہمیں بھی اپنے ایمان و اعمال کا جائزہ لے کر صحابہ کی طرح ایمان و اعمال بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کے ذریعے یہ ہدایت ملی، اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مقرر کیا تھا اور اس دن ان کے لیے شکار وغیرہ کرنا حرام قرار دیا تھا، مگر انہوں نے اس کو ہیلا بازی کر کے اپنے لیے حلال اور جائز کر لیا تھا، جس کے جرم میں ان کی شکل کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر کے 3 دن بعد سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے احکام کو ہیلا بازی کے ذریعے بدل دینا اور حرام کو حلال کرنا سخت گناہ اور ہلاکت کا سبب ہے۔ آج بھی نہ جانے کتنے لوگ ہیلا بازی کے ذریعے سود، رشوت کو حلال سمجھ کر اس لعنت میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں حق و سچ بات کے قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، لیکن انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ کر کے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر نہ تو وہ حق بات کو قبول کرتا ہے اور نہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اور نہ اس کی آنکھ سے شرمندگی کے آنسوؤں کا کوئی قطرہ ہی ٹپکتا ہے۔ گناہوں کی کثرت سے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کی بدبختی کی علامت ہے، اس لیے ہمیں تمام گناہوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 79 کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملا،
اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کی بدعملی اور دنیا سمیٹنے کی وجہ سے ان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا کہ جب لوگ ان کو رشوت دے کر مسائل معلوم کرتے تو وہ ان کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیتے اور اپنی طرف سے لکھ کر اس کو اللہ کا حکم قرار دیتے۔ وہ کتاب اللہ میں تبدیلی اور رشوت خوری کے گناہ میں مبتلا ہو کر سخت عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اس امت میں بھی جو لوگ قرآن و سنت کے معنی و مطلب کو اپنی طرف سے بیان کرنے لگتے ہیں اور صحیح دین کے مقابلے میں ان باتوں کو پھیلاتے پھرتے ہیں اور حقیر و ذلیل دنیا کی لالچ میں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، وہ بھی اس وعید اور دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کی بدعملی اور دنیا سمیٹنے کی وجہ سے ان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا کہ جب لوگ ان کو رشوت دے کر مسائل معلوم کرتے تو وہ ان کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیتے اور اپنی طرف سے لکھ کر اس کو اللہ کا حکم قرار دیتے، حالانکہ وہ کتاب اللہ میں تبدیلی اور رشوت خوری کے گناہ میں مبتلا ہو کر سخت عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اس امت میں بھی جو لوگ قرآن و سنت کے معنی و مطلب کو اپنی طرف سے بیان کرنے لگتے ہیں اور صحیح دین کے مقابلے میں ان باتوں کو پھیلاتے پھرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے دین و ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور نوجوان نسل کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور حقیر و ذلیل دنیا کے لالچ میں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، وہ بھی اس وعید اور دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں یہ پیغام دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آسمانی تمام کتابوں میں تمام امتوں کو دین کی بنیادی اور ضروری باتیں صاف صاف بتا دی ہیں، جن میں سے چند باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عام لوگوں کو خیر اور بھلائی کی باتیں سکھاؤ، تمام آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ ان احکام پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں یہ ہدایت دی گئی، یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا کہتے تھے، جس کے اصلی معنی ہے کہ آپ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن یہود کی زبان میں یہ گستاخانہ کلمہ ہے جس کے معنی احمق، جاہل اور بیوقوف کے ہیں۔ یہودی گالی دینے کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال کرنے سے منع فرمایا، لہٰذا جن الفاظ کے دو معنی ہوں، ایک اچھے اور دوسرے برے، تو ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، غیر مناسب الفاظ کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 اور 110 میں یہ اہم بات بتائی گئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لوگوں کی شرارتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے اور فوری طور پر بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، نیک کام کرنے کی تاکید فرمائی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حکم پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق دنیا میں بھی اچھے اعمال کی وجہ سے مخالفوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بہترین اجر عطا فرمائے گا، لہٰذا ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اچھے عمل کرتے رہنا چاہیے، صبر اور درگزر اور نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں یہ خبر دی گئی، یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب اور ان کی تہذیب اختیار کر لیں۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے، لہٰذا ہمیں غیروں کے طرز زندگی سے بچنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 سے یہ ہمیں سبق ملا، ان لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور تلاوت کے حق دو ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری حق مثلاً وضو کرنا، مسواک کرنا، عطر اور خوشبو کا استعمال کرنا۔ باطنی حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، معنی و مطلب سمجھ کر پڑھنا، جن آیتوں میں عمل کا مطالبہ ہے ان پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے پڑھنا اور ملنے والے اجر و ثواب پر یقین رکھنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں یہ ہدایت دی گئی، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں ایمان اور ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کو اپنی امت اور اولاد کی ہدایت کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اسی جذبے کے تحت وفات کے وقت اپنی اولاد سے سوال کرتے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل، اسحاق علیہم السلام کے رب کی عبادت کریں گے۔
ہم مسلمانوں کو بھی اپنی اولاد کے ایمان و اعمال کی فکر اور اس کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں یہ بتایا گیا، دنیا میں انسان کو مختلف قسم کی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کے ذریعے ان تمام آفتوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مصیبت کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگا رہے اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، پھر تمام شرائط و آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اس قرب اور اللہ کی نصرت و مدد کی وجہ سے اس کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے اس پیغام ملا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دو طرح سے آزماتا ہے، کبھی تو دشمن کے خوف، فقر و فاقہ، جانی و مالی نقصان، پھلوں کی کمی، بیماری و پریشانی کے ذریعے آزماتا ہے، اور کبھی مال و دولت، آل و اولاد، عزت و راحت اور دنیاوی نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ اگر بندہ ان مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں اس کو کامیابی کی خوشخبری سناتا ہے۔ اس لیے مومن بندوں کو مصیبت سے گھبرا کر شکایت کرنے کے بجائے صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے بے شمار اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157 سے یہ سبق ملا، اللہ تعالیٰ کے جو بندے رنج و غم کے موقع پر صبر کرتے ہیں اور شریعت کی حد میں رہتے ہیں اور شکوہ کرنے کے بجائے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے بندے اور اسی کی ملکیت ہیں، اپنے مالک کے ہر فیصلے پر دل سے راضی ہیں، ہم بھی ایک دن اس کے دربار میں حاضر ہوں گے جہاں ہر کھوئی ہوئی چیز ہم کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ خاص رحمت اور مغفرت کا معاملہ اور بے شمار اجر عطا فرمائے گا اور بیت الحمد کے نام سے ان کے لیے جنت میں شاندار محل بنوائے گا۔ یہ رہا سوا پارے کا خلاصہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اپنا وقت نکال کر اس کو ضرور سننا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن ہم کو تراویح میں سننے کا موقع دیا ہے اس میں اللہ نے ہم کو کیا پیغام دیا، کیا ہدایت دی اور کیا نصیحتیں بیان فرمائی، کیا نازل فرمائیں، اس کو سمجھنے کے لیے اس میں رہنمائی اور رہبری ملے گی۔ اس لیے اس چینل سے جڑیں اور روزانہ انشاءاللہ ہر دن کی تراویح کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ قرآن و حدیث سے جڑنے اور قرآن و حدیث سے چمٹ کر رہنے اور مضبوطی سے دین پر قائم رہنے اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان کی صحیح قدردانی اور اس کی حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔